ایک اور خبر ہے اور وہ کل خبر آئی تو لوگ بڑے پریشان بھی ہوئے ساری خبر کو لے کے. ذرا ہم اس پہ بات بھی کرنا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ کے جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں سیکیورٹی نقص کا انکشاف ہوا ہے اور نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری اس حوالے سے جاری کیا. اب ایڈوائزری یہ کہتی ہے صارفین کو اور اداروں کو کہ جی جو سسٹم ہے وہ ہیک ہونے اور ذاتی معلومات یعنی جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ چوری ہونے کا خدشہ ہے. مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی نقص کی وجہ سے یوزر ڈومین نیم پاس ورڈ چرائے جا سکتے ہیں, فائل کھولے بغیر ہی اہم معلومات تک رسائی ہو سکتی ہے, ونڈوز 7 سے 11 تک کے ورژن متاثر ہو سکتے ہیں. اور سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے سیکیورٹی اسٹریٹجی کے قیام کی سفارش کرتے ہوئے شیئرڈ آئی تھنک جو ڈرائیوز ہوتی ہیں, فولڈرز, ای میلز اور اس سے متعلق جو بھی ایپس ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کیونکہ احتیاط ضروری ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آفیسز میں کون سے کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں, کیونکہ ویسے تو آپ کے پاس معلومات آج کل تو سب آگے ہیں جی, لیپ ٹاپس پہ اور پھر آئی پیڈس پہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور پھر آپ کے پاس فونز ہیں جس کے اندر معلومات ہوتی ہیں. لیکن جو بینکس ہیں یا پھر جو نادرا کے آفیسز ہیں یا گورنمنٹ کے بینکس ہیں, وہاں پر کون سے سسٹمز یوز ہوتے ہیں؟ کیا وہاں سے آپ کا ڈیٹا غائب ہونے کا, ہیک ہونے کا, چوری ہونے کا امکان ہے؟ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سہرش اشفاق, سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیٹا پرائیویسی ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سہرش جی. آپ یہ ہم نام ہونے پر زیادہ مسکرا رہی تھی سہرش. ہاؤ آر یو؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. تھینک یو اینڈ گڈ مارننگ ایز ویل. اچھا جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اصل مسئلہ یوزر اینڈ پہ ہے یا ہماری معلومات, جیسے کہ آج کل میں بلکہ پچھلے دنوں کچھ گروپس آپ کے پاس فیس بک پہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اکثر لوگ شکایت کر رہے تھے ایک بینک کے حوالے سے کہ جی ہماری جو ہے معلومات ہے, کبھی ہمارا ٹرانزیکشن الرٹ آ رہا ہے, کبھی کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے, تو دیر از اے بریچ یا کچھ اس طریقے سے اور بھی شکایت آتی رہتی ہے. تو یہ مسئلہ جو مائکروسافٹ کی ایڈوائزری ہے یہ کس اینڈ پہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں یہ جو ولنریبلٹیز ہیں نا, یہ بیسکلی ویکنیسز ہوتی ہیں سسٹم کی, جو کہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف پلیٹ فارمس میں آئیڈینٹیفائی ہوتی رہتی ہیں. ضروری نہیں کہ مائکروسافٹ اس لیے زیادہ ہائپ ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی جو ہم نارمل یوز کے لیے جو آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس گھروں میں بھی ونڈوز ہے, اور اس کے علاوہ جو آفیشیل یوز میں اور جو سب سے موسٹ فرینڈلی یوزیج ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو جیسی اس کی کوئی ایڈوائزری آتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی ویکنیس آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ ایک پاپ اپس ویسی آج آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ یہ جو ویکنیسز ہے یہ ایک جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, اٹس اے ریگولر میکینزم ہے جو بیک اینڈ پہ سائبر تھریٹ میکینزم ہوتا ہے, جس کے تھرو جو اینالسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک یہ ریگولر ایکسرسائز ہے جس میں وہ یہ ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی میری نالج میں بھی یہ بات آئی کہ مائکروسافٹ کا ایک 0 day ولنریبلٹی یعنی ایک ایسی ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی جس کا کوئی ایکسپلائٹ اویلیبل نہیں تھا, اور پلس اس کا جو ہے وہ کوئی پیچ بھی اویلیبل نہیں تھا. جی اچھا, اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے فردر اس کا انالیسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مائکروسافٹ میں ایک کامن لاگ فائل ڈرائیو سسٹم ہوتا ہے جس میں جو ہے اس ڈرائیور پہ جو ہے وہ یہ ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. بٹ سم ہاؤ جیسے کہ جو میں نے فردر اس کو ابھی انویسٹیگیٹ بھی کیا اپنے اینڈ پر بھی کیا, اور فردر جو میرا انالیسس رہا وہ یہ رہا کہ ریسنٹلی جو دسمبر میں مائکروسافٹ نے سیکیورٹی اپڈیٹ رول آؤٹ کیا اس میں انہوں نے اس پیچ کو بھی ایڈریس کیا ہے, جو سیکیورٹی پیچ اویلیبل اس وقت ہے وہ اس ولنریبلٹی کو بھی ایڈریس. ایک چیز مجھے بتائیے گا کیونکہ اپڈیٹس تو آتی رہتی ہیں. جی جی, ہم ذاتی ہمارے کمپیوٹر وہ اتنے اپڈیٹڈ نہیں ہوتے, ہمیں سیکیورٹی کیسے ہم وائرس سے بچائیں کیا کریں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتی. لیکن جو اداروں میں جو سسٹم یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو ہمارا ٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ولنریبل نہیں ہے, یہاں پر ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے. تو یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, وہ بھی بریچ ہو سکتا ہے کیا؟ کیونکہ وہاں پر تو لیئرڈ سیکیورٹیز. ایگزیکٹلی, دیکھیں ادارے جو ہے نا, اب اگر میں بات کروں نا 2024 ناؤ جو ہماری جو آرگنائزیشنس ہیں نا ان میں جو سائبر سیکورٹی کنٹرولز ہیں دے آر ویری اسٹرنجنٹ ناؤ, اور اس کا ایک جو بہت ہی بڑا اس کا جو ریزن ہے وہ ہمارے ایک ریگولیٹری پریشر بھی ہے. ٹھیک ہے, اب جو موسٹلی جو ریگولیٹرز ہیں ان پاکستان, جیسے اگر آپ اسٹیٹ بینک لے لیں یا پی ٹی اے لے لیں یا پھر SECP لے لیں, تو ان کی اب ایسی ریگولیشنز آ گئی ہیں کہ سم ہاؤ دی آرگنائزیشنز ہیو ٹو put up the controls for the best cyber security and they have to ensure the best cyber security controls. میں سہرش ایک اور چیز بھی نوٹ کرتا ہوں کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب معلومات اتنی نہیں تھی کہ آپ نے کہیں سے بھی CD خریدی, جب CD کا زمانہ تھا, اور پھر اس کے بعد پیچ اس کا کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا انٹرنیٹ سے, لے جی آپ کے کمپیوٹر کی سیفٹی سیکیورٹی, پھر USB کے ذریعے اب سلسلہ ہوتا ہے. یہ ان جگہوں میں بھی ہوتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر کہ جو کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل ہوتا تھا. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پیریٹڈ سافٹ ویئر کا؟ دیکھیں ایسا ہوتا تھا پاس میں, لیکن اگر ابھی کی میں پریکٹس بات کروں نا
تو اب اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں نا وہ انتہائی ان اپریشیٹڈ بھی ہیں, اور وہ تو ظاہر ہے اب ایکسپیرینس میں بھی یہ چیزیں نہیں آتی ہیں, اس لیے کہ اب پرائیویسی, کاپی رائٹس, انٹلیکچوئل پراپرٹیز, ان سب کی جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کا اویئرنیس ہو گئی ہے بلکہ اب وہ چیزیں امپلیمنٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. تو اس وجہ سے جو اب اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں نا یا اس طرح کے جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں یہ نیگلیجبل ہونے کے, لیکن ویسے ہم نے کافی جگہ یہ دیکھا ہے اب. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں, مائکروسافٹ کے لیول پہ بات ہو گئی, یہاں پر کن کن جگہوں پر اس ایڈوائزری کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں یہ جو ایڈوائزری ہے نا, کیونکہ ایسے ونڈوز پلیٹ فارم یا ایسے ونڈوز کے ورژن جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ چل رہے ہیں نا وہ زیادہ اس طرح کی ونربلٹیز کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر پرانے جو ہے نا وہ ورژنس چل رہے, 2008 ونڈوز چل رہی ہے یا اس سے پرانے چل رہے ہیں نا, تو وہاں پر اس طرح کی کیا جائے, ایک عام یوزر کیا کرے, کیونکہ ادارے تو خود ظاہر اسٹیپ لیں گے, لیکن ایک عام یوزر کیا کرے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ عام یوزر میں تو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عام یوزر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ مائکروسافٹ کے جو سیکیورٹی پیچز آ رہے ہیں اس کو آپ ریگولرلی اپڈیٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ریگولر ایک اپڈیٹ کا پاپ اپ آتا ہے, ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, کینسل کر دیتے ہیں, ایگزیکٹلی ریمائنڈ می لیٹر کر دیا. بٹ دا بیسٹ پریکٹس از دیٹ ٹو ڈاؤن لوڈ, یہ ایجز نہیں لے گا آپ کو, منیمم بہت ہی اب تو بہت ہی جلدی جو ہے نا وہ اپڈیٹس ہو جاتی ہے, بیک اینڈ پہ بھی اپڈیٹس چل رہی ہوتی ہے. میں خود اپڈیٹس انٹرنیٹ کنیکشن بہتر کریں صدف اپنا. مائکروسافٹ ونڈوز صرف 7 کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہی کہا جائے گا نہیں. دیکھیں آپ کا جو مائکروسافٹ ونڈوز کا جو اپڈیٹ ہے نا اور سیکورٹی پیچز ہے اس کو آپ کو لازمی رن کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ایک اچھا اینٹی وائرس جو ہے نا وہ بھی آپ انسٹال کریں, اور اینٹی وائرس بھی ریگولر بیسس پر اگر آپ اپڈیٹ کریں گی تو وہاں پر بھی اگر کوئی پیڈ ورژن جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ سیکیور رکھتا ہے آپ کو, اور لوگ پے نہیں کرنا چاہتے. لوگ پے نہیں کرنا چاہتے, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کی کاسٹ بہت منیمل ہوتی ہے, تو آئی تھنک کہ وہ اتنا زیادہ اس میں اتنا. اچھا سہرش مجھے یہ بتائیے کہ اس سے ہٹ کے آج کل تو ہر جگہ آپ کو, ایک تو زمانہ اتنا ڈیجیٹل ہو گیا ہے کہ بینکس آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ بھی جا کے جو ہے نا آپ گھر سے ہی بیٹھے بیٹھے کھول لیں, یعنی کہ اتنے چیکس وغیرہ, آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اپنا رینیو کرا سکتے ہیں, ظاہر ہے بلاتے ہیں وہاں پر بھی بینکس میں بھی ہے, لیکن ان کے سسٹم میں بھی ولنریبلٹیز ہوتی ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کا تو ملٹی لیئرڈ جو ایک اینٹائی ہیکنگ سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر کس طرح سے بریچز ہو جاتی ہیں اور کسٹمرز اپنے آپ کو کیسے محفوظ تصور کریں ویسے؟ جی دیکھیں بریچز ہونے کے نا بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں, لیکن اگر میں کسی بھی اس وقت اگر میں انڈسٹریل سسٹمز کی بات کروں نا, کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کروں تو وہاں پر اتنے روبسٹ سیکیورٹی کنٹرولز آ گئے ہیں کہ جہاں پر اگر پاسبلٹی سمجھ لیں کہ اگر وہ 80% تھی تو وہ اب شاید 99.9% جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ لیول کے اوپر وہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یس یو آر ویری رائٹ کہ جو ہیکر ہے نا ہی از ویری اسمارٹ, اینڈ واٹ ہی ڈز از دیٹ کہ اس کی جو انالیسز ہوتی ہے یا اس کی جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ اس کا جو ایک دیکھنے کا ویژن ہے یا پھر اس کا جو ایک ویژن ہے نا وہ بہت ہی براڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یوزر لیول پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یوزرز نہ صرف جو ہے وہ ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ اکثر جو ہے وہ کریڈینشیلس اسٹیل ہو جاتے ہیں یوزرس کو, اور یہ ایک ایسی کمپلین ہے جو کہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ایشو ہے جو یوزرز ہمیں بار بار کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے جو بھی اکاؤنٹس ہیں اس کے کریڈینشیلس کو ایک تو کمپلیکس رکھیں, پاسورڈس کو کمپلیکس رکھیں, اور ناٹ اونلی کمپلیکس رکھیں بلکہ آپ جتنا زیادہ اس کو ریگولرلی چینج کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اپنے جی میل, ہاٹ میل, یاہو, اپنے اس کی سب سارے پاسورڈز ہم ایک ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ایک چیز مجھے بتا دیں, یہ جو ہمارے جی میل میں میلز ہیں لا تعداد جنہیں ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا, کہیں ہم نے کوئی نیوز لیٹر سبسکرائب کر دیا تھا, کہیں خود سے ہی کلک ہو گیا, اس کا کیا کریں, اس کو ڈیلیٹ کیسے کریں, اور ایسے ڈیلیٹ کریں کہ جو ہماری جو امپورٹنٹ میلز ہیں وہ ڈیلیٹ نہ ہو جائیں. جی اس کے لیے ایک تو یہ کہ اگر آپ نے لیٹ سے کہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں کہیں بھی سبسکرائب کر دیتی ہوں, میرے پاس ایک دن میں بہت ساری اس کی ای میلز آنے لگتی ہیں, آپ کا یہ اکاؤنٹ ہی بناتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ ایک ان سبسکرائبس کا آپشن ہوتا ہے انہیں ای میلس میں. آپ کسی ایک بھی ریلیونٹ ای میل کو اوپن کر کے اگر اس کو ان سبسکرائب کر دیں گی نا تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اگین ریسیو دیٹ سارٹ آف. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو نام یا جو بھی ہے اس طرح سے سرچ کر کے وہ ساتھ بہت ٹائم ہے, مجھے بھی گھنٹوں لگ گئے اپنی ای میل کو وہ کرتے ہوئے سارٹ کرتے ہوئے, سارا ڈیٹا ہی ہوتا ہے جی میل کے, اب آپ نے فل ہو گیا جی آپ کا ڈیٹا فل ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے, اگر آپ کا جو ہے وہ ان باکس جو ہے وہ ہیوی, بہت ساری ای میلز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کا ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو وارننگ دیتا ہے کہ آپ کو اپنی ای میلز جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی. وہ نہیں کرتے اپنی ای میل چھوٹی, ہمیں کہتے ہیں کہ وہ کر دیں سارا کچھ. تو بہرحال تھینک یو سو مچ سہرش فار یور ٹائم. جی آپ تشریف لائیں, اور جی
معلومات ہماری اضافہ کیا. تو چلیں جی احتیاط کرنی ہے جی. ایک ہی پاسورڈ ہر چیز کے لیے نہیں رکھنا صدف ہم نے. اب تو یاد کیسے رکھیں؟ یا تو ڈائری میں لکھیں کہیں پہ, کیسے یاد رکھیں؟ سیریسلی ایک ڈائری بنائیں, اس میں آپ سارے پاسورڈ لکھ لیں, اور ڈائری اور اس ڈائری میں لاک لگا کے, ایسی بھی ڈائریز ہوتی ہیں لاک والی, اس کو کہیں چھپا دیں. مطلب مجھے ایک بات بتائیں, وہ کس سے چھپے گی؟ وہ مجھے یہ بتائیں. میں تو چھپا سکتی ہوں, مجھے بہت طریقے آتے ہیں چیزیں چھپانے.